کہ شیعہ کا مطلب قرآنی کیا ہے، رحمانی کیا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے اور سورہ القصص کے اندر یہ پورا واقعہ ہے۔ ابھی آج تو میں اس کو مختصر سا بیان کر رہا ہوں، ابھی میں اس آیت کو دوبارہ پڑھوں گا، وَإِنَّ مِن شِيَّةِ الْإِبْرَاہِيمِ، اور پھر میں پیچھے سے جو قرآن کی آیت جہاں یہ سورہ صافات میں آئی ہے وہاں سے اس کے کانٹیکسٹ کے اندر رہ کر میں دوبارہ اس کی تلاوت کروں گا، اور اس پروگرام کے اندر انشاءاللہ میں مزید تفصیل اس کی بیان کروں گا، اور پھر یہ حوالے اور کچھ اور حوالے بھی میں بیان کروں گا کہ شیعہ کا مطلب قرآنی کیا ہے، رحمانی کیا ہے، وہ نہیں، روافظ والا نہیں کہ جو اصل قرآن نے معنی بیان کیا وہ کیا ہے۔ اب اسی طریقے کی ایک دوسری آیت ہے شیعہ کے لفظ کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے، انہوں نے دیکھا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، دو بندے ہیں جو لڑائی کر رہے ہیں۔ آگے ہے ہَذَا مِن شِیعَتِهِ وَهَذَا مِن عَدُوِّهِ۔ اب کیا ہوا، وہ جو دو بندے لڑائی کر رہے تھے نا، ایک تھا حضرت موسیٰ کا شیعہ اور دوسرا تھا فرعون کا شیعہ۔ واہ، اس کا مطلب ہوا صرف لفظ شیعہ کو دیکھ کر اور اپنے اوپر اطلاق کر کے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا اطلاق ہمارے اوپر ہے، ہم کلیمی ہیں، ہم تو ابراہیمی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ وَهَذَا مِن شِیَّتِهِ وَهَذَا مِن عَدُوِّهِ، فرعون کے لیے بھی ہے، فرعونی کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی شیعہ تھا، دونوں کے لیے ہے۔ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے وہ بھی شیعہ تھے، اور جو فرعون کو مانتے تھے وہ کافر تھے، وہ بت پرست تھے۔ یہ بت پرست میں ایکسیڈنٹلی نہیں کہہ رہا، وہ جو بت پرست تھے مصر کے، اور فرعون خود بھی بت پرست تھا، وہ جو بت پرست تھے، کافر تھے، مشرک تھے، ان کے لیے بھی وہ شیعہ کا لفظ آیا۔ تو یہاں پر صاحب مجموع البیان کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ احدہما اسرائیلی والآخر قبطی، ایک یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا اسرائیلی تھا اس کو شیعہ کہا گیا ہے، اور دوسرا وہ تھا کہ جو فرعونی تھا اس کو شیعہ کہا گیا ہے۔ اور آگے وہ کہتے ہیں کانا احدہما مسلمن والآخر کافرن، کہتے ہیں لفظ شیعہ دونوں کے لیے آیا ہے، مگر جو کلیمی شخص تھا وہ مومن تھا اور وہ جو فرعونی تھا وہ کافر تھا، مگر شیعہ دونوں کو کہا گیا ہے۔ اب یہ تو ٹھیک نہیں ہے کہ جب شیعہ کا لفظ آئے، ابراہیمی والی بات ہو تو پھر بندہ کہے وہ تو ہم ہیں، اب وہی لفظ جب وہ دوسرے کے لیے اطلاق کرے گا تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ نہیں وہ ہم نہیں ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ قرآن اپنی حفاظت آپ خود فرماتا ہے، اور وہ اپنی تشریح، اپنی توضیح وہ خود کرتا ہے، وہ خود قرآن اپنی حفاظت فرماتا ہے۔ اس لیے اس لفظ نے مسلمان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا، کافر کے لیے بھی کیا، کہ مطلق اس لفظ کو کوئی استعمال نہ کر سکے۔ مگر ہوشیاری یہ ہوئی جنہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ہمیشہ یہی دو آیتیں پڑھی جو دوسری بعد میں آنے والی آیات ہیں، انہوں نے وہ نہ پڑھا۔ جب ان کو نہ پڑھا تو بہت سے لوگوں کے سامنے انہوں نے ابراہیمی اور کلیمی اور یہ کہا، یوں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ موسیٰ بھی تبرعی تھے، استغفر اللہ العظیم۔ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کلیم بھی تبرعی تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب کہاں روافظ، کہاں تبرعی، عقیدہ تبرعی، تبرع کا عقیدہ، اور کہاں وہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ، اور کہاں موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ، ایمان باللہ، ایمان رسالہ، ایمان آخرہ، عمل صالح۔ اور یہ جو جن پر تبرع کیا جاتا ہے ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ سورہ حجرات کی جو آخری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل،
ان کی شانیں موسیٰ بھی بیان کرتے تھے، ان کی شانیں ان کے ماننے والے بھی بیان کرتے تھے، ان کے صحابہ بھی بیان کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کی شانیں بیان کرتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح اس زمانے کے جو ان کے صحابہ تھے ماننے والے، وہ بھی حضور کے صحابہ کی شانیں بیان کرتے تھے۔ تو معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی یوں کہے کہ میں وہ شیعہ ہوں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام ان کے صحابہ ان صحابہ کی تعریفیں کرتے تھے، تعریف کرنے والا شیعہ، اور حضرت عیسیٰ ان کے صحابی شان بیان کر رہے ہیں، تعریف کرنے والا شیعہ، تو پھر ابراہیم بھی شیعہ تھے، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی، میں بھی شیعہ، اور کلمہ پڑھنے والے سب شیعہ۔ اس میں تو پھر قرآن کا وہ معنی بالکل کلیئر اور واضح ہے، لیکن مصیبت اس وقت پڑتی ہے جب کچھ لوگ اس کو اپنے نام رجسٹرڈ کرا کے نام لفظ قرآن کا استعمال کرتے ہیں، اور قرآن کے لفظ کے بعد اس کا اطلاق اپنے اوپر تبرعی بن کر کرتے ہیں، یعنی ظاہر اور ہوتا ہے اور باطن اور ہوتا ہے، اور یہ ذوق قرآن سے ناواقفیت کی نشانی ہے، ورنہ قرآن کریم اپنی حفاظت خود کرتا ہے، اس نے دونوں معنی اس کے بیان کر دیے۔ اب وہ جو دوسری آیات ہیں جن کے اندر اس نے وہ معنی بیان کیا، وہ بھی اگلے پروگرام میں میرے خیال میں، یا شاید بعد آیات جو ہے نا وہ آج کے پروگرام میں آ جائیں تاکہ وہ تقابل ہو جائے گا دونوں کا۔ تو اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ کیا مسئلہ، اب قرآن تو اپنی حفاظت خود کرتا ہے، اس کے لیے یہ بار بار لفظ میں نے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت